بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر المعانی کا بھی خطبہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس میں وہ ابحاث حمد سے شروع، بسم اللہ سے شروع، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو تلخیص المفتاح کی جب متن آئے گا نا شارح خود بیان کر دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب الفاظ مشکل ہوتے ہیں خطبے کے تو لازم ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو دشواری اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور الفاظ کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ نحو و صرف اور تراکیب سے بھی آپ کو شغف نہیں ہے، محض بیٹھنے کا بہت شوق ہے، خیر وہ پورا ہو رہا ہے۔ چلیے اسی طرح بیٹھے بیٹھے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیانی فی ظاہر المعانی، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، یا من شرح، اے وہ ذات، شرح صدورنا، جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو، لتلخیص البیانی فی ظاہر المعانی، بیان کو ملخص کرنے کے لیے، فی ظاہر المعانی، معانی کی وضاحت کرنے کے ساتھ، فی بمانے مع، فی بمانے مع، ظرف نہیں ہے۔ تلخیص کا معنی ہے حشف اور زائد سے عبارات کو صاف کرنا۔ حشف بیکار بات کو بولتے ہیں حشف، اور زائد مقصود سے اضافے کو بولتے ہیں۔ آگے معنی تلخیص میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تلخیص البیان، ایسا بیان جو حشف اور زوائد سے کیا ہو، خالی ہو، صاف ہو۔ اللہ۔ نحمدک یا من شرح صدورنا، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، یا من، اے وہ ذات، شرح صدورنا، جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو، لتلخیص البیانی، بیان کو ملخص کرنے کے لیے، فی ظاہر المعانی، معانی کو واضح کرنے کے ساتھ، یعنی میں بیان کو ملخص تو کروں گا، حشو و زائد کو ختم تو کروں گا، لیکن معانی بگڑیں گے نہیں، معانی بگڑیں گے نہیں، معانی دبیں گے نہیں، معانی غائب نہیں ہوں گے، معانی واضح رہیں گے۔ بعض اوقات آدمی کلام کو بہت ہی چھوٹا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مقصود کیا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نحمدک یا من شرح صدورنا، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، یا من، اے وہ ذات، شرح صدورنا، جس، ایک بڑا پینسل ہاتھ میں رکھا کرو، پینسل یار مرسم یہ آپ کی، تاکہ ہاتھ میں آپ کو، یہ شیطان دور ہوتا ہے اس سے، یار شیطان دور ہوتا ہے۔ کتاب اور پینسل، کوئی بات آئی پینسل سے وقف کتاب پر بھی لکھ لیں، بعد میں اس کو مٹا دیجیے گا، جب کتابیں جمع کرائیں گے نا مٹا دینا، تو وقف کی اپنی کتاب ہے تو کوئی بات نہیں، پین سے لکھیں یا پینسل سے لکھیں، پینسل سے لکھیں، بعض اوقات دوبارہ پڑھانے میں کوئی مشکل، ہاتھ میں پینسل ضرور رکھیں یار، ضرور رکھیں، اس سے شیطان ذرا دور رہتا ہے اور تھوڑی سی توجہ رہتی ہے، نیند نہیں آتی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھنے کی چیزیں ہاتھ میں رکھیں، آپ، نصیحت ہے آپ کو۔ نحمدک یا من شرح صدورنا، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، اے وہ ذات، شرح صدورنا، جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو، لتلخیص البیانی، بیان کو ملخص کرنے کے لیے، فی ظاہر المعانی، معانی کو واضح کرنے کے ساتھ، ونور قلوبنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی، اور روشن کر دیا ہمارے دلوں کو، بلوامع التبیان، بیان کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے میں، من مطالع المثانی، جو قرآن کریم کے الفاظ سے حاصل ہیں۔ جی لفظ میں نے ترجمہ کر دیا، لفظ معانی یہاں وہاں سے نکال کر میں نے وضاحت کی، دوبارہ سنیے گا میرے مطلب کو۔ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا، اور روشن کر دیا،
اے وہ ذات جس نے روشن کر دیا ہمارے دلوں کو بلوامع التبیانی بیان کی چمک کے ساتھ من مطالع المثانی کہ جو بیان حاصل ہوا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے. لوامع التبیان لوامع کے معنی چمک، تبیان معنی بیان. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، تبیان مقامات پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ تبیان ایک شاذ مصدر ہے تاکہ کسرے کے ساتھ، ورنہ عموماً تذکار تفعال کے وزن پہ آتا ہے. خیر، تبیان لوامع التبیان اضافت صفت الی الموصوف ہے. یہ صفت پہلے آ گئی، موصوف بعد میں آ گیا اور اس کو اضافت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. لوامع التبیان بیان کی چمک کے ساتھ. بیان کی چمک سے مراد بیان مال برہان، بیان مع دلائل. من مطالع مطلع کی جمع ہے، ظرف کا صیغہ ہے، اور مراد الفاظ کو مطلع طلوع ہونے کی جگہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے سورج کے طلوع کو مطلع کہتے ہیں، الفاظ سے معانی طلوع ہوتے ہیں، الفاظ سے معانی نکلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، تو لہذا الفاظ کو مطلع کی جمع ہے کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے. مسانی قرآن کریم مراد ہے. مسانی یا تو یہ جمع بنا لے مسنا کی، مفعل اس میں مکان بنائے، او مسنہ کی بنا لے تشدید کے ساتھ، اور تسنیہ کا معنی لے لیں. خلاف قیاس ہوگا اگر یہ مسانی آپ اس طرح کی جمع لیں گے مسنہ سے تو یہ خلاف قیاس ہے. مراد قرآن مسانی سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو مسانی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مسانی کے معنی آتے ہیں مسنا یا مسنہ تشدید کے ساتھ دہرانا، مکرر ذکر ہونا، 2 بار ذکر کرنا. ٹھیک ہے، 2 بار. اور قرآن کریم کو مسانی کہنا یہ اس لیے صحیح ہو گیا 2 بار تذکرے کے ساتھ کہ قرآن کریم کا نزول 2 بار ہوا ہے. ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں موقع اور مناسبت کے ساتھ، حالات کے ساتھ یہ کیا ہوتا رہا؟ وحی کی شکل میں نازل ہوتا رہا. تو اس لیے چونکہ اس کا نزول 2 بار ہوا ہے اس لیے قرآن کریم کو مسانی کہہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ، اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری اے وہ ذات جس نے منور کر دیا، روشن کر دیا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بلوامع التبیان بیان کو دلائل کے ساتھ جو حاصل ہوئے ہیں قرآن کریم کے الفاظ سے. ٹھیک ہے. وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، علی نبی کا آپ کے نبی پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغتی، کہ دلائل اعجاز کے ساتھ ان کی تائید کی گئی، باسرار البلاغتی بلاغت کے رموز کے ساتھ. بلاغت کے رموز بھی کیا ہے؟ رموز پوشیدہ، اسرار پوشیدہ بلاغت کے ساتھ. ایسی بلاغت کہ اس کے بلاغت کو دیکھنے والے سننے والے حیران رہیں، یار یہ کیسی عجیب بلاغت ہے یار. یہ ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے نبی پر محمد المؤید جن کی تائید ہوئی دلائل اعجاز، جن کی دلائل اعجاز کے ساتھ تائید کی گئی. دلائل اعجاز کیا ہے؟ دلائل اعجاز سے مراد سورت قرآنیہ، قرآن کریم کو آپ
کے لیے دلیل بنایا گیا ہے، آپ کی نبوت پر دلیل بنایا گیا ہے۔ اعجاز سے مراد عاجز کر دینے والی چیز، اعجاز سے مراد ہرا دینے والی چیز۔ تو دلائل اعجاز ایسے دلائل جو انسان کو عاجز کر دے اس جیسے دلائل لانے پر۔ تو آپ کے دلائل، آپ کو دلائل اعجاز سے آپ کی تائید کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم میں جو احکام اور واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ایسی بلاغت کے ساتھ ہیں کہ جس بلاغت کو دیکھ کر اس جیسا کلام لانے کو اہل مکہ جو بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے فصیح و بلیغ شاعر ہوا کرتے تھے، فصیح و بلیغ شاعر ہوا کرتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے؟ عاجز ہو جاتے تھے۔ ہم درود پڑھتے ہیں علی نبی کا محمد المؤید دلائل اعجازی کہ دلائل اعجاز سے ان کی تائید کی گئی بے اسرار البلاغتی، بلاغت کے رموز کے ساتھ۔ بلاغت کسے کہتے ہیں جی؟ بلاغت اس کلام کو کہتے ہیں جو متکلم مخاطب کے حساب سے بولے لیکن فصاحت جملوں کے ساتھ۔ بلاغت اس کلام کو کہا جاتا ہے جو کلام مقتضل حال ہو، حال کے مطابق ہو لیکن فصیح جملوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ فصیح جملوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ تو قرآن کریم ایسے فصیح آیات پر مشتمل تھا جو مقتضل حال یعنی مخاطب کے مطابق تھے۔ تو ایسی بلاغت کے رموز جو اعجاز کی حیثیت رکھتے ہیں اس کلام سے آپ کی کیا کی گئی؟ آپ کی نبوت کی تائید کی گئی۔ وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ دلائل اعجازی بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ کہ دلائل اعجاز بلاغت کے اسرار کے ساتھ آپ تائید کی گئی ان کی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ اور آپ کی آل اور خاندان پر، وَصَحَابِهِ آپ کے صحابہ پر، المحرزین جو جمع کرنے والے ہیں، قصبات السبقی، قصبات قصبہ کی جمع ہے بمانے وہ چھوٹا سا ایک نیزہ جس کو دوڑ کے میدان میں ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جب شاہ سوار دوڑ کا مقابلہ کرے تو سبقت لینے والا اس کو اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں قصبات السبق، کہ سبقت کرنے والے نیزے۔ وَصَحَابِهِ اور آپ کے صحابہ پر، المحرزین اس میں فاعل کا صیغہ باب افعال سے، جو جمع کرنے والے ہیں، قصبات السبقی سبقت کے نیزوں کو، سبقت کے نیزوں کو، فی مزمار الفصاحتی والبراعتی، مزمار میدان، فصاحت اور کمال کے میدان میں، فصاحت اور کمال کے میدان میں وہ سبقت کو کیا کرتے ہیں؟ سبقت کے نیزے لے لیتے ہیں، یعنی فصاحت اور بلاغت کو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فصاحت اور بلاغت کو جمع کرتے ہیں۔ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِن مَطَالِعِ الْمَثَانِي تعریف کرتے ہیں ہم آپ کی یہ وہ ذات، عطف نورہ کا شرح پر ہے بچوں، جس نے روشن کر دیا بیان کو برہان کے ساتھ جو حاصل ہیں قرآن کریم کے الفاظ سے۔ ہم درود پڑھتے ہیں وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ آپ کے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی محمد ہے، المؤیدی دلائل اعجازی کہ دلائل اعجاز سے تائید کی گئی، بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ بلاغت کے رموز کے ساتھ، کہ جن کی تائید کی گئی بلاغت کے رموز کے ساتھ دلائل اعجاز کے ذریعے۔
وبعد فیقول والعبد الفقیر. مصنف اپنے بارے میں کہتے ہیں بعد حمد و صلات کے کہتا ہے یہ عاجز بندہ الی اللہ الغنی، جو عاجز ہے اللہ بے نیاز کی طرف. فیقول العبد، کہتا ہے بندہ الفقیر، جو محتاج ہے الی اللہ اللہ کا، الغنی جو اللہ کیا ہے بے نیاز ہے. اس بندے کا نام مسعود بن عمر ہے. یہ کہتا ہے المدعو بسعد، جس کو پکارا جاتا ہے سعد کے نام سے، سعد تفتازانی کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہداہ اللہ سواء الطریق، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی رہبری اور رہنمائی کر دے. وَأَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِیق، اور اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دے اس کو تحقیق کی مٹھاس کا، حلاوہ مٹھاس، تحقیق کی مٹھاس کا اس کو ذائقہ چکھائے. یہاں تک بات سمجھ آئی بچوں؟ آگئی؟ اب کیا ہوا مصنف خود بتائیں گے کیا ہوا کیا ہے میرے ساتھ. قد شرحت، باب تفیل سے پڑھوں گا، مزہ آئے گا اس میں. قد شرحت فیما مزہ تلخیص المفتاحی، گزشتہ زمانے میں شرح لکھ چکا تھا تلخیص المفتاحی. کس کی؟ تلخیص المفتاح کی میں شرح. تلخیص المفتاح کون ہے؟ متن، مطلب تلخیص المفتاح یہ کتاب ہے آپ کی مسلمانی میں، یہ متن ہے. اور کس کتاب ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن، ارے کل تو بتایا یہ کتاب کس کی ہے؟ ابو محمد بن ابو عبداللہ بن ابو محمد بن عبد الرحمن. اس کتاب کی میں شرح لکھ چکا تھا گزشتہ زمانے میں. اچھا کیسی لکھی تھی آپ نے شرح؟ وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اور میں اس کتاب کو، ہو ضمیر لوٹے گی بچوں تلخیص کی طرف، ٹھیک ہے، تلخیص کی طرف لوٹے گی. اغنیتہ، اور میں نے مستغنی کر دیا تھا اس کتاب کو، بالاسباحی، صبح میں داخل کر کے، انل مصباحی، چراغوں سے. عجیب سے الفاظ ہوتے ہیں خطبے میں، مزیدار قسم کے، جو تشبیہات پر مشتمل ہوتے ہیں. میں نے اس کتاب کو مستغنی کر دیا تھا، ایس شرح لکھ کے اس کو مستغنی کر دیا تھا صبح میں داخل کر کے. کس سے؟ چراغوں سے. یعنی میری کتاب کی حیثیت، میری کتاب کی حیثیت، میری کتاب کی حیثیت صبح کی ہے، میری شرح کی حیثیت صبح کی ہے، صبح کی. تو جب میں نے کتاب کی شرح لکھ دی تو گویا میں نے اس کو صبح میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا. تو جو اور شروحات تھیں ان کی حیثیت کیا تھی؟ چراغ کی. وہ سب کیا ہو گئی؟ گل ہو گئی. میری کتاب کی حیثیت صبح کی تھی، ان کی حیثیت چراغوں کی تھی. جب صبح آتی ہے تو چراغ کیا ہوتے ہیں؟ بجھ جاتے ہیں، یا اگر جلتے بھی ہوں تو روشنی نظر نہیں آتی. تو میری کتاب، اپنی کتاب کی فوقیت بتا رہے ہیں کہ میں نے جب اس کی شرح لکھی تلخیص المفتاح کی تو اور شروحات کی حیثیت چراغوں کی رہ گئی، اور میری کتاب کی حیثیت صبح کی روشنی کی تھی. یعنی اتنی زبردست اور واضح کتاب میں نے شرح کی شکل میں پیش کر دی. وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، میں نے مستغنی کر دیا اس کتاب کو صبح میں داخل کر کے، عن المصباح، چراغوں سے. مستغنی یا عن المصباح کا تعلق اغنیتو سے ہے، یعنی میں نے مستغنی کر دیا کس سے؟ چراغوں سے. کس طرح سے؟ بالاسباحی، کس کے ذریعے؟ صبح میں داخل. ذرا عبارتوں کو ذرا جوڑیے گا، بڑی محنت کرتا ہوں میں بھی عبارت کو جوڑ کے معنی نکالتا ہوں، آپ بھی نکالے معنی، لیکن کون سیکھتا ہے. وَأَوْدَاتُهُ، اور میں نے ودیت اور امانتاً رکھ دیا، میں نے ودیت رکھ دیا اس پہ. اوداتہ، میں نے ودیت رکھ دیا اس میں. غرائب نکت، عجیب و غریب قسم کی کام کی باتیں، نکتے، عجیب و غریب قسم کے نکتے. غرائب غریبہ کی جمع، نکت نکتتن کی جمع. نکتہ مانے کام کی بات، موٹے کاف سے نہیں ہے، پتلے کاف سے.
شروع کی بیٹا پڑھائی. میں نے ودیت رکھ دیا اس میں غرائب نکتن، عجیب و غریب، غیر معمولی، معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی کام کی باتیں. سمحت بھی الانظار، سمحت بھی الانظار، یہ کام کی بات ہے میری فکروں نے سخاوت کی. سمحت کے معنی سخاوت کرنا، یہ مقامات والے جانتے ہیں. سمحت بھی الانظار، انظار فاعل ہے اس کا، اس کی ان نقطوں کی سخاوت میری فکروں نے کی. یعنی توقیر مطلب میری فکروں نے کی، یعنی انظار نظر، نظر کے معنی فکر، یعنی جو میں نے کام کی باتیں لکھی ہیں نا وہ میں نے ادھر ادھر سے نہیں پڑھی، خارجی مطالعہ نہیں ہے میرا، میں نے ادھر ادھر کتابوں کو دیکھ کے نہیں، بلکہ اس کی ایجاد میری فکر کی ہے، یہ فکر سے ہے، یعنی میری فکر نے اس کو ایجاد کیا ہے، میں نے کسی کی کاپی یا کسی کا نقل نہیں کی، یہ میری فکروں کی ایجاد ہے. چلے بیٹا صحیح ہے. وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ، میں نے ودیت رکھ دیا اس میں غرائب نکتن، غیر معمولی کام کی باتیں. سمحت بھی الانظار، جن کو ایجاد کیا میری فکر نے. وَوَشَّحْتُهُ، وَوَشَّحْ يُوَشْتَوْشِي، اور میں نے مزین کر دیا اس کو. وَوَشَّحْتُهُ، میں نے مزین کر دیا اس کو بِلَطَائِفَ فِقَرٍ، بِلَطَائِفَ فِقَرٍ، کس کے ساتھ؟ میں نے اس کو مزین کر دیا بِلَطَائِفِ فِقَرٍ. میں نے کیسے مزین کر دیا اس کو؟ میں نے اس کو مزین کر دیا لطیف جملوں اور فقروں کے ساتھ، لطیف جملوں اور فکروں کے ساتھ. سبقتها ید الافکار، کہ ڈھالا اس کو، ان فکروں کو ڈھالا کسی اور نے نہیں، ید الافکار، میری فکروں کے ہاتھ نے، میری فکروں کے ہاتھ نے. یہ تو اپنی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی کتاب لکھی میں نے، ایسی مزیدار قسم کی کتاب کہ جس میں نے بہت غیر معمولی چیزیں رکھی اور بہت زیادہ میں نے لطیف فکرے، اور یہ ساری کچھ میرا ہی کہنا تھا، کسی اور کے الفاظ نہیں تھے. خیر میں نے لکھ کے پیش کر دی، لکھا میں نے. اب کیا ہوا جی لکھنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم رأيت الكثير من الفضلاء، میں نے دیکھا بہت سارے فضلاء کو، من بیانی ہے، میں نے بہت سارے فضلاء دیکھے. والجم الغفیر، اور بہت بڑی جماعت، جم غفیر، بہت بڑی جماعت، من الاسکیا، ذہین لوگوں کی دیکھی، میں نے دیکھی. سالونی، مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت، سالونی، مجھ سے سوال کر رہے، مجھ سے طلب کر رہے، سالونی، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں صرف الہمت نحو اختصاری. حضرت تھوڑی سی ہمت کیجئے اور اس کتاب کو ذرا مختصر کیجئے، تھوڑی سی ہمت کیجئے اور اس کتاب کو کیا کریں. ثم رأيت الكثير من الفضلاء، میں نے بہت سے فضلاء کو دیکھا. والجم الغفیرہ من الاسکیاء، اور بہت بڑی اسکیاء کی جماعت کو دیکھا. سالونی، مجھ سے کہہ رہے تھے صرف الہمتی، ہمت کو پھیرنے کا، نحو اختصاری ہی، اس کے مختصر کرنے کی جانب. والاختصاری، اور اکتفا کرنے کی جانب، علی بیانی معنی ہی، اس کے معنی کو بیان کرنے کے ساتھ. وکشف استاری ہی، اور اس کے پوشیدہ رازوں کو کھولنے کے ساتھ. حضرت آپ نے متول لکھ دی ہے، متول، کیا لکھ دی؟ یہ مختصر سے پہلے جو لکھ رہے ہیں یہ متول ہے. متول، اس کا نام کیا ہے؟ متول میں نے لکھ دی. تو مجھے کہہ رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اذکیاء، ذہین فطین قسم کے لوگ، حضرت تھوڑی سی اور مہربانی کر لیں، تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑی سی اور ہمت لگائیں. بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑے اعلیٰ مضامین ہے اس کے اندر، تھوڑی سی ہمت کر لیں، اس کو ذرا شارٹ کریں. کیا کریں؟ تھوڑا شارٹ کریں، تھوڑا ذرا کم کر لیں. بہت ہے، یہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں کچھ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے. استفادہ ہونا چاہیے تو ہم چاہتے ہیں، یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے.
اور بھی ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ معانی آپ نے اتنے باریک لطیف فقرے رکھے ہیں، وہ معانی اتنے باریک ہیں کہ ہمیں ان پر پردہ لگا ہوا ہے، ان کی حقیقت جاننے میں پردہ لگا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان استار، ان پردوں کو ان معانی سے ذرا ہٹائیں، کھولیں، کشف کھولیں. استار مانے پردے، تو ان پردوں کو کیا کریں، ان رازوں کو ذرا کھولیں. مجھ سے کہہ رہے تھے سنتے رہے گا بچوں، آپ کام سننا ہے صرف. ثم رأيت الكثير من الفضلاء، پھر میں نے دیکھے بہت سارے فضلاء کو، والجم الغفیرہ، بہت بڑی جماعت من الاسکیاء کی دیکھی. سالونی، طلب کر رہے تھے مجھ سے، صرف الہمتی، ہمت کو پھیرنے کا، نحو اختصاری، اس کے مختصر کرنے کی جانب، والاختصاری، اور اس کے اختصار اور اکتفا کرنے کی جانب، اس کے معنی کے بیان کرنے پر، وکشف استاری، اور ان کے پردوں کو ہٹانے پر اور ان کے رازوں کو کھولنے پر. اچھا کیوں بھائی، کیا ہوا تھا ان لوگوں کو یار، یہ کیوں کہہ رہے تھے ایسا، کیا ہوا، وجہ کیا ہوئی ہوگی؟ جی ہاں، مصنف کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے تھے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کو مختصر کرو. کیوں بتاؤں؟ جی، لما شاہدو، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے. کون لوگ؟ یہ فضلاء اور اذکیاء ذہین لوگوں نے دیکھا. لما شاہدو، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا. منن المحصلین، منن، اس بات کو، لما شاہدو منن، اس بات کو دیکھا کہ ان المحصلین، کہ اس کتاب کو حاصل کرنے والے، قد تقاصرت ہممہم، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں. انہوں نے دیکھا کہ جو اس کتاب کے محصلین ہیں، اس کو حاصل کرنے والے، اس کو لینے والے، اس کو پڑھنے والے، قد تقاصرت ہممہم، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں. ان استطلاعی توالیعی انواری، اس کے پر انوار مضامین کی آگاہی سے. استطلاع آگاہی، توالیع مضامین، انوار پر انوار مضامین، اس کے انوار، اس کے مضامین، پر انوار مضامین کی آگاہی سے، پر نور مضامین کی آگاہی سے ان کی ہمتیں جواب. یار مضامین تو بہت پیارے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کتاب. کچھ جگہوں پر، ساری نہیں، کچھ جگہوں پر ان کی ہمتیں جواب دے گئیں. وتقاعدت عزائمہم، اور ارادے ان کے سست پڑ گئے. تقاعد بنے بیٹھ جانا، تقاعد بنے سست ہو جانا. عزائم مانے عزم کی جمع ہے. سنو بیٹا، ارادے ان کے بیٹھ گئے، ارادے ان کے بیٹھ گئے، ارادے ان کے سست ہو گئے. ان استکشافی خبیاتی اسرارہی، اسرار مانے رموز، خبیات مانے چھپے ہوئے، استکشاف مانے کھلنا، واضح کرنا، وضاحت کو طلب کرنا. وتقاعدت عزائمہم، ارادے ان کے بیٹھ گئے، سست ہو گئے. ان استکشافی خبیاتی اسرارہی، ان کے چھپے ہوئے رازوں کو کھولنے سے، ان کے چھپے ہوئے رازوں کو کھولنے سے ان کی ہمتیں سست پڑ گئی، ان کے ارادے سست پڑ گئے. یار بہت تھک گئے، یار بہت تھک گئے بھائی، بڑا پڑھ رہے ہیں لیکن یار کیا رموز ہے یار، یہ تو اور بھی باتیں نکل رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک پرابلم یہ پیش آ رہی ہے کہ معانی بڑے دقیق ہیں، بڑے چھپے ہوئے معانی ہیں، ہم نکال رہے ہیں لیکن یہ کنواں مسلسل پانی دیے چلا جا رہا ہے. تو کیا اچھا ہو مصنف حیات ہیں، انہی سے پوچھ لیں تو کتنا اچھا ہو کہ آپ ہمیں معانی بتا دیں، ایسے راز کھولیں، کیا اچھا ہو. مصنف زندہ ہے. ایک تو یہ پرابلم پیش آ رہی تھی، انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا. اور بھی دوسری پرابلم ہو رہی تھی توقیر صاحب، وہ کیا، ہم جیسے چور ڈکیت کتابوں کے جو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کتاب مکمل کرے اور تھوڑی سی سستی دکھائے
اور ہم اس کی کتاب کو کسی بہانے سے لے اور ادھر ادھر تھوڑے اپنے جملے ڈال کر اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ کتاب میں نے تصنیف کی ہے. کتاب چور ڈکیتوں سے ڈر لگ رہا تھا ان ازکیاء کو اور علماء کو کہ یہ لوگ کتاب چور ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھتے پتہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے عمومی طور پر کوئی آدمی یا آنکھوں کی پتلیاں ہلاتا ہے ایسے، مصنف اشارہ کر رہے ہیں اسی بات کی طرف، جیسے پتلیاں ہلا ہلا کر اور تھوڑا تھوڑا ادھر دیکھے، جیسے امتحان میں نہیں ہوتا. ہاں ویری گڈ، امتحان میں نہیں ہوتا، تھوڑی سی گردن بھی ہوتی ہے. ایسے یہ مصنف نے کہا کہ علماء یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں دوسری بات. یہ انا کا عطف ہو رہا ہے محسلین کے انا پر، من پہ جا رہا ہے. یہ اللہ کرے کہ آپ کو میری عبارت کا لگانا سمجھ میں بھی آئے تاکہ معانی سمجھ میں آئے. لما شاہدوا، بوجہ ان کے مشاہدہ کرنے کے، من ان المنتحلین، اس بات کے منتحل، انتحل ینتحل باب افتعال سے کتاب چور ڈکیت، کہ کتاب چوری کرنے والے قد قلبوا، کہ وہ پھیر رہے ہیں احداق الاغض والانتہابی، چھینا جھپٹی کی پتلیوں کو. احداق، یہ حدقہ کی جمع ہے سواد العین، ایک آنکھوں کی یہ پتلی، آنکھوں کی پتلی احداق. اور اس بات کا بھی انہوں نے مشاہدہ کیا کہ منتحلین، کہ کتابیں چوری کرنے والے جو اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے تصنیف نہیں کی ہوتی. قد قلبوا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھیر رہے ہیں احداق الاغض والانتہاب. اغض مانے لینا، انتہاب مانے جھپٹ لینا، چھینا جھپٹی کی پتلیوں کو. ومدوا آناق المسخ علی ذلک الکتاب، اور دراز کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں مسخ کرنے والی گردنوں کو اس کتاب کے اوپر. یعنی کچھ اپنے پاس سے بھی کیا کریں گے؟ مکس کریں گے، ملائیں گے. تو وہ ایسے گردن لمبی لمبی کر کے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے مشاہدہ کیا اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ دو باتیں دیکھی تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، سألونی، مجھ سے کیا کی؟ ریکویسٹ کی کہ حضرت ابھی آپ حیات ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ذرا مہربانی کریں اور ان کو اس کتاب کی ذرا مختصر کر کے، معانی پر ذرا اکتفا کر کے، رازوں کو ذرا کھول کے آپ اس کو خود ہی واضح کر دیں، ورنہ پڑھنے والوں کو دشواری ہوگی اور چوری کرنے والے اپنا کام کر دکھائیں گے. دو باتیں تھی. وَكُنْتُ أَضْرِبُ، اضرب مانے اعراض کرنا. وَكُنْتُ أَضْرِبُ، میں اعراض کر رہا تھا. عن هذا الخطب، ما خطبكم، خطب کے معنی امر عظیم، خطب کے معنی امر عظیم. ما خطبكم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے کیا بڑا مسئلہ پیش آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے خطب کے معنی امر عظیم. کہنے لگے کنت اضرب عن هذا الخطب، میں اعراض کر رہا تھا اس بڑے کام سے. صفحن، اعراض کرنا، صفحن کے معنی بھی اعراض. بڑا کام کون سا؟ بڑا کام کون سا بچوں؟ اس کتاب کو کیا کرنا؟ اختصار کی طرف لے کے آنا، ایک بار لکھنے کے بعد دوبارہ لکھنا، مطول کے بعد مختصر کرنا. میں اعراض کر رہا تھا، کنت اضرب، میں اعراض کر رہا تھا عن هذا الخطب، اس بڑے کام سے. صفحن، اعراض کرنا. وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا، کشحن کے معنی پہلو تہی، اطوی کے معنی لپیٹنا، مرام کے معنی مقصد اور مطلوب. اور میں ان کے مقاصد سے ہٹ کر پہلو تہی کر رہا تھا. اطوی، میں پہلو کو لپیٹ، پہلو یہ میں نہیں یار، سوری، آ جاؤ یار، نہیں ہو سکتا مجھ سے یار، نہیں ہوگا. اطوی، کشحن، یہ پہلو، کشحن، ٹھیک ہے.
وہ اتوی میں لپیٹ رہا تھا، میں لپیٹ رہا تھا، دون مرامہم، مرام مقصد، ان کے مقصد سے ہٹ کر، کشہن پہلو کو لپیٹ رہا تھا، یعنی پہلو تہی کر رہا تھا. کیوں حضرت؟ علم نہیں ہے؟ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بتا دوں؟ جی ہاں، مفعول لہو لے آتا ہوں. مفعول لہو لے آتا ہوں. وجہ مفعول لہو میں کیا ہوتی ہے؟ مفعول لہو جس کے لیے پھر کیوں آپ کیوں حضرت اتوی آپ لپیٹ کیوں رہے؟ علما منی، بوجہ اس بات کے مجھے علم ہونے کے، مجھے ایک بات پتہ تھی اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں نہیں لکھوں گا یار، میں نہیں لکھوں گا، نہیں جاؤ یار، مجھے نہیں کر سکتا میں یہ کام. حضرت کیوں حضرت؟ علم ہے. علما منی، اس لیے میں نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا ہے بأن مستحسن الطباع بأسرها ومقبول الاسماء عن آخرها امر لا يسع مقدرة البشر. میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ تمام طبیعت، اثر سین کے ساتھ بھی اسریا، اثر کے معنی تمامیہ، تمام طبیعتوں کو اچھی لگی گئی، یا مقبول الاسماء عن آخرها، یا تمام کانوں کے اندر مقبول ہونے والی، امر ایسا کام، لا يسع مقدرۃ البشر، یہ بشر اور آدمی کی طاقت نہیں رکھتا، یہ انسان کی قدرت، اس کی گنجائش نہیں رکھتی. کیا مطلب؟ شاید میں ترجمے میں ذرا وہ کر گیا کہ نہیں چاہ رہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مختصر لکھ لیں کیونکہ لوگ یہ ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ یوں ہیں، کسی کو کچھ چاہیے. بھائی میں ہر ایک کے لحاظ سے ایک اچھی چیز مرتب کر لوں، ایسی چیز، ایسا امر، ایسا کام میں کر لوں جو تمام طبیعتوں کو اچھا لگے، جو تمام کانوں کو پسندیدہ ہو. ایسا کام یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز بنا دے کہ سارے لوگ اس سے خوش ہو، سارے لوگوں کے کان اس کو پسند کرے. نہیں، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے. لہذا سوری، آج آپ میری مطول پسند نہیں کر رہے، کل میں مختصر لکھ دوں گا تو کچھ لوگ آئیں گے، حضرت ہمیں تو بہت مختصر لگ رہی ہے، اس سے بہتر تو مطول تھی. تو سوری، مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیے آپ ترجمہ. علما منی، باوجہ مجھے میرے اس بات کو جاننے کے کہ بأن مستحسن الطباع بأسرها، تمام طبیعتوں میں اچھی ہونے والی، ومقبول الاسماء عن آخرها، عن آخرها کا مطلب تمامیہ، اور تمام کانوں کو مقبول ہونے والا، امرون کوئی ایسا کام، لا يسعه مقدرۃ البشر، وہ انسان کی طاقت، اس کی گنجائش نہیں رکھتی. وَإِنَّمَا هُوَ شَانُ خَالِقِ الْقُوَّةِ وَالْقُدَرِ، یہ تو مرتبہ ہے قوت والے خالق کا، یہ تو مرتبہ ہے، یہ تو شان ہے قدرت رکھنے والی ذات کی. یہ کام تو اللہ کا ہے. اللہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہے جس سے ساری مخلوق خوش ہو، وہ کر سکتا ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے. انما ہوا شان خالق القوہ، یہ تو قوت والے خالق کی شان ہے. والقدر، قدرت کی جمع ہے، اور یہ تو قدرت رکھنے والی خالق کی شان ہے، یہ انسان کی شان نہیں ہو سکتی. اوہو، اس لیے میں نہیں لکھ سکتا، سوری. وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ، اور میں کیسے کروں؟ بس ایک لائن اور چلو پڑھا دیتا ہوں، ایک دو لائنیں مثلا، اور چلو میں مان لوں، چلو مجھے لکھنا شروع کر دوں. لیکن میں حالات دیکھ رہا ہوں، کوئی سو رہا ہے، کوئی دل چاہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا بس، کوئی کہہ رہا یہ، میں حالات دیکھ رہا ہوں. یہ اس صدی کی بات ہے، یہ ہم نے کتاب کی بتایا آپ کو. کس صدی کی بات بتائی آپ کو؟ 8ویں صدی، 8ویں صدی کی بات ہے، 8ویں صدی. کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، لوگ ان معلومات پر زیادہ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں جو میں معلومات کتاب میں لکھ رہا ہوں. لوگ سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ سوچ رہا ہے کہ کب استاد جائیں گے اور کتنی کتاب پڑھائیں گے، کتنی سطریں ہوں گی. آج کیا ہو گیا، استاد کو بہت جوش آ گیا، کیا انہوں نے آج کا دینی کتاب کو ختم کرنی ہے. کہنے لگے یار میں دیکھ رہا ہوں عجیب سی چیز،
عجیب چیز. تو میں یہ بھی تو دیکھ رہا ہوں نا, مجھے کچھ کہہ رہے ہو آپ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے کہ وَأَنَّ هَذَا الْفَنْ, اور یقیناً یہ فن فصاحت بلاغت کا فن, قد نزب اليوم ماؤه, آج کے دن اس کا پانی بھی کیا ہو چکا ہے, خشک ہو چکا ہے, خشک. فصار جدالا بلا اثر, تو اس پر کلام کرنا یہ جدال اور لڑائی جھگڑا ہے بے فائدہ. بلا وجہ میں چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, آج بلا وجہ میں چیخوں, سوری یار. وذهب رواؤه, اور دوسری بات ذهب رواؤه, اس کی رونق بھی کیا ہو چکی ہے, جا چکی ہے. فعاد, پس یہ واپس لوٹ چکا ہے, یہ ہو گیا ہے. فعاد, پس یہ ہو گیا ہے, خلافاً, اختلاف, بس اختلاف ہو گیا ہے, بلا اثر, بے فائدہ اختلاف ہو گیا ہے. کوئی نہیں, اب کوئی نہیں پوچھتا, پانی خشک ہو گیا اس کا, کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. نیند اچھی لگ رہی ہے, کون اٹھے گا فجر کی نماز کے لیے؟ بستر نرم ہے, آنکھوں میں غنودگی ہے, اور دل چاہ رہا ہے, بدن کہہ رہا ہے سو جا, تھوڑی دیر بعد تیرے پر شیطان پیشاب کرنے والا ہے. صحیح ہے, سوتے رہو پھر. حتی طورت بقیت آثار السلف, یہاں تک کہ سلف کے بقیہ آثار بھی کیا ہو گئے, اڑ گئے. ادراج الریاحی, ہواؤں کے راستے میں. ادراج, درج کی جمع ہے راستہ, ریا ہوا. جو کچھ کتابیں تھیں اسلاف کی, یا جو کچھ شاگرد تھے اس فصاحت اور بلاغت کے, وہ بھی کیا ہو چکے ہیں, کوچ کر چکے. اب رہی کیا گیا. وسالت بیاناق متایا, آناق انوق کی جمع ہے متایا, اونٹ کو بولتے ہیں. متیہ کی جمع ہے, مراد سواری ہے. تشبیہات ہیں, تشبیہات, آپ یہ مت سمجھ نہیں اونٹ آ گئے. وسالت, اور بہ گئے. کیا بہ گئے؟ بآناق متایا تلک الاحادیث, ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ بہ گئے. البتاہو, نالے, بتاؤ فاعل ہے سالت کا, نالے بہ گئے. یعنی جو ان باتوں کی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی نا, اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں, نالے بہ گئے ان کے, اور مجھے بول رہے ہو کہ لکھو. ایک بات کا جواب دے دیا, اب دوسری بات رہے گی, چھوٹی سی بات ہے, ایک بات کا جواب دے دیا نا بھائی, آپ لکھیں ہماری طبیعتیں یہ ہو رہی ہیں, ہمارا کو یہ ہو رہا ہے, میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہو گئی بات. دوسری بات انہوں نے کیا کی تھی, حضرت یہ چوری کرنے والے لوگ آپ کی کتاب کی در پہ ہیں, دیکھ رہے ہیں, پتلیوں سے جھانک کے گردنیں لمبی کر رہے ہیں, چھین کے اپنے نام منسوب کر دیں گے. آپ سوچے تو صحیح, آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. کہنے لگے یار اما الاخذ والانتہاب, جہاں تک تعلق ہے چھینا جھپٹی کا, فامر, یہ تو ایک ایسی چیز ہے یار, یرتاح باللبیب, عقل مند آدمی اس سے خوش ہوتا ہے. آپ آئے میرے پاس, مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کی کتاب چوری ہو جائے گی, تو میں کہہ رہا ہوں یار چھوڑو, چوری ہو جائے گی تو کیا ہوا, عقل مند آدمی وہی ہے جو اس چوری جھپٹی کو بھی کیا کرے, پسند کرے. اچھی بات ہے. کیوں؟ ارے بھائی سخی آدمی ہوتا ہے نا, گلاس پانی کا, جو گلاس آپ پانی پیتے ہیں نا, آپ تھوڑا سا زمین پہ بھی گرتا ہے, زمین بھی سیراب ہو جاتی ہے, اس کو سخی کہتے ہیں. آپ پانی پینے کے لیے پانی بھرا, آپ پینے لگے, تھوڑا سا زمین پہ گر گیا, تو کہنے لگے کہ کچھ سخاوت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی کتابوں کو, اپنی چیزوں کو دوسروں کو دے دیتے ہیں, جا بجا سخی ہوں میں, تو اپنی طرف منسوب کر دے, کوئی بات نہیں. جاننے والے جانتے ہیں کس کے پاس علم ہے کیا نہیں ہے. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں, اما الاخذ والانتہاب, چھینا جھپٹی, فامرون, یہ کیسا کام ہے, یرتاح بیہ اللبیب, عقل مند آدمی اس کام سے خوش بھی ہوتا ہے. کیوں؟ فللارض من کاس الکرام نصیب, اس لیے کہ زمین کے لیے کرامی سخی لوگوں کے گلاس سے کیا ہوتا ہے, نصیب, حصہ ہوتا ہے. سخی آدمی پانی پیے, کچھ کرے, کچھ زمین میں حصہ گر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, زمین بھی سیراب ہو جاتی ہے. میں آسمان ہوں اور چوری کرنے والے زمین ہیں تو کوئی بات نہیں, چلو حصہ لے لو. اور کیسے روک دوں, ساتھ آ گئے, اور کیسے روک دوں, وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنْ أَنْهَارِ السَّائِلُونَ,
اور نہروں سے پانی حاصل کرنے والے کو کیسے جھڑکا جا سکتا ہے اور دور کیا جا سکتا ہے. پانی پینے والے آئیں گے تو نہر سے پانی پی ہی لیں گے، گویا اپنے آپ کو نہر کہہ رہے ہیں. وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور اس جیسے نیکی کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے نیک کام کر لیا کریں، یعنی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دیا کریں.